گریٹر اسرائیل میں اس نے بہت سی پیش قدمی کر لی ہے، یہ کوئی متھ نہیں ہے۔ جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور اس میں مین پلیئر جو تھا، مخالف جو تھا وہ مصر تھا، تو اس وقت کی جو وزیر اعظم اسرائیل تھی گولڈا میئر، وہ لیڈی ایک خاتون تھی۔ جب وہ جنگ جیت جاتا ہے تو گولڈا میئر کے الفاظ لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ آج مدینہ کی فتح کا رستہ ہموار ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ کہا کہ عربوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خفیہ ہتھیار ہے، اور وہ خفیہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ خفیہ ہتھیار ان کی سفارتکاری ہے، اور وہ جو انہوں نے معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے پوری دنیا کے، یہ خفیہ ہتھیار ہے۔ دریائے نائل ہے، جو نیل ہے، اس کا جو ڈیلٹا ہے، جو زرخیز علاقہ، اس پہ سنائے، اس پہ پہلے ہی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ سیم از ان سیریا میں انہوں نے گولان ہائٹس اور باقی، اور اب یہ مصر کا اتنا حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ شام کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ کس حد تک، کتنی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی ہے انہوں نے، اور بفر زون جو بنایا ہوا تھا اقوام متحدہ کے معاہدے کے مطابق، وہ اوسلو ایکارڈ کے مطابق، اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور لیبنن، ساؤتھ آف دا لیبنن ان کے قبضے میں، پورا لیبنن لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا، یہ ہے گریٹر اسرائیل کا اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہے، پورا لیبنن۔ ناظرین، اسرائیل کی جو بلی تھی وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ گریٹر اسرائیل کا انہوں نے نقشہ جاری کر دیا ہے، اور اس پہ بہت پہلے سے باتیں ہو رہی تھی۔ تو میں آج آپ کو اصل میں ان کے عزائم جو ہیں وہ بتاتا ہوں۔ یہ جو نقشہ ہے یہ تو ہے، جو یہ نقشہ بہت پہلے سے ان کے ہاں موجود تھا، یہ بھی بتاؤں گا، اور یہ کہ اصل ان کا ارادے ہیں کیا اور کیوں ہیں، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں نا ان چیزوں کو۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے جب یہ بات ہونا شروع ہوئی گریٹر اسرائیل کی، تو بہت سے لوگ اس کو نہیں مان رہے تھے، اور لیکن میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے اصل وجہ، دو وجہ ہیں، وہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اصل منصوبہ ان کا ہے کیا۔ دیکھیں، اسرائیل جو ہے، یہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یروشلم یہ ان کا علاقہ ہے، یہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکالے گئے تھے۔ تو نکالنے والے تو ان کے اپنے اس وقت کے الائز کرسچنز تھے، ان کو مسلمانوں نے تو نہیں نکالا تھا، اگر یہ نکالے بھی گئے تھے۔ اس کو یہ ایرا آف ڈائسپورا کہتے ہیں، دور انتشار، یعنی کہ یہ اس علاقے سے نکلے، یہ ان کی اپنی مت ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، یہ حقیقت ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے، پوری دنیا میں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپا لی، یہ حالات تھے ان کے۔ بعد میں پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہٹلر نے پوری کر دی، اس نے ان پہ مظالم کیے، نو ڈاؤٹ، وہ ان پہ بہت مشکل دور تھا، ہالوکاسٹ۔ تو یہ اتنا یہ اس میں پسے ہیں، صدیوں پسے ہیں یہودی جو ہیں، کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لیا، اور یہ چھپ کے پوری دنیا میں پھیل گئے، رشیا تک، اتنے ٹھنڈے علاقے میں، اور جرمنی، اور کہیں کہیں، کہاں کہاں نہیں، پاکستان میں بھی رہے، پاکستان سے اب یہ فیملیز موو کر چکی ہیں، انڈیا میں ہیں، ایران میں بہت زیادہ ہیں، یو اے ای، ادھر مڈل ایسٹ میں بہت تھے، ایتھوپیا میں، افریقہ میں، بہت دور دراز علاقوں۔ اب تو وہاں سے ان لوگوں کو لا کے اسرائیل میں بسایا گیا، صرف اسرائیل کی آبادی کو بڑھانے کے لیے، اور یہ خفیہ آپریشنز کے ذریعے ان کو لایا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل ہے، اب یہ گریٹر اسرائیل میں اس نے بہت سی پیش قدمی کر لی ہے، یہ کوئی متھ نہیں ہے۔ اب تو یہ نقشہ سامنے آ گیا تو متھ کیا رہ گئی اس میں، لیکن میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتا رہا ہوں۔ جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، اور اس میں مین پلیئر جو تھا، مخالف جو تھا وہ مصر تھا، تو اس وقت کی جو وزیر اعظم اسرائیل تھی گولڈا میئر، وہ لیڈی ایک خاتون تھی۔ جب وہ جنگ جیت جاتا ہے تو گولڈا میئر کے الفاظ لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ آج، جب وہ جیت کی فتح کا اعلان کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آج مدینہ کی فتح کا رستہ ہموار ہو گیا،
नाउज़ बिल्लाह। मकसद क्या है कि हम मदीना को भी फतह करेंगे, ये उस वक्त कह दिया था उसने। और फिर ये कि ये उसने ये कहा कि अरबों को पता नहीं है कि हमारे पास खुफिया हथियार है। और वो खुफिया हथियार क्या था? वो खुफिया हथियार उनकी सफारतकारी है, और वो जो उन्होंने मईशत पे कब्ज़ा किया हुआ है पूरी दुनिया के, ये खुफिया हथियार है। इकबाल ने कहा था ना कि फ़रंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है, तो ये पंजाए यहूद जो है वो फ़रंग की रगे जान पे है। और वो रगे जहाँ क्या है? वो है मईशत। पूरी दुनिया की मईशत को इन्होंने कंट्रोल किया, और उसी के बलबूते पे इन्होंने, अब देखें कि जब गज़ा की जंग छिड़ी है तो किस हद तक पूरी दुनिया ने एहतजाज किया है, अनप्रेसिडेंटेड है। और तमाम उसमें तबकात शामिल थे, वो अमीर तबकात हों, वो गरीब तबकात हों, वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, वो अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, सब इसमें शामिल हुए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए कि वो जो रगे जहाँ हैं वो पंजाए यहूद में है, और वो रगे जहाँ है इनकी मईशत, पूरी दुनिया की मईशत इनके कंट्रोल में है, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इनके कंट्रोल में है। तमाम अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस या तो डायरेक्टली इनके कंट्रोल में है, या फिर ये उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो पूरी मईशत को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया हुआ है। तो उससे ग्रेटर इजराइल बनाना या बनना कोई अचंभे की बात थोड़ी। अच्छा, अब इन्होंने उसी वक्त, आपको याद होगा कि इज़राइल का डेल्टा जो दरियाए नील है, उसका जो डेल्टा है, जो ज़रखेज़ इलाका, उस पर सिनाए, उस पर पहले ही उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये कब्ज़ा उनके पास चला आ रहा है। सेम इज़ इन सीरिया में उन्होंने गोलान हाइट्स और बाकी, और अब ये मिस्र का इतना हिस्सा उन्होंने अपने पास रखना है, उससे आगे नहीं जाना, ये उनका पुराना मंसूबा है। उसके बाद अब शाम का आपने देख ही लिया है कि वो किस हद तक, कितनी तेज़ी के साथ पेशकदमी की है उन्होंने, और बफर जोन जो बनाया हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के मुताबिक, वो ओस्लो एकॉर्ड के मुताबिक, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, और वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। तो शाम भी उनके कब्ज़े में वो ले लेंगे, मतलब जो उनके इरादे हैं, मज़मूम इरादे। और लेबनान, साउथ ऑफ द लेबनान उनके कब्ज़े में, पूरा लेबनान लेना उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये है ग्रेटर इसराइल का अगला उनका जो टारगेट है, पूरा लेबनान। इधर से जॉर्डन, गज़ा की पट्टी, साथ ही जॉर्डन, वेस्ट बैंक उसके साथ जॉर्डन यानी कि उर्दन, उसको भी कब्ज़े में लेना उनके प्लान का हिस्सा है। और नाउज़ बिल्लाह, मैं मतलब बड़ा भारी दिल के साथ ये कहता हूँ कि उनके इरादे जो हैं वो हिजाज़ पे कब्ज़े के भी हैं। हिजाज़ पे कब्ज़े के क्यों हैं? कि मदीना से इनको निकाला गया था, और वो याद रखा हुआ है। मैंने गोल्डा मेयर के अल्फाज आपको बता दिए कि गोल्डा मेयर ने क्या कहा था कि आज मदीना के फ़तह का रास्ता हमवार हो गया। ये उस वक्त की बात है, 60s में, जब ये जंग जीते हैं। तो ये वहाँ तक आएंगे, उसको कब्ज़े में लेंगे, और इसी तरह वो नहर फ़रात को भी अपना हिस्सा समझते हैं, और पूरे इराक़ को वो अपने साथ में लाएंगे। ये है ग्रेटर इज़राइल। अब आप दोबारा से मैं आपको दोहराता हूँ, ये पूरा शाम, पूरा लेबनान, पूरा उर्दन, पूरा इराक़, और पूरा शाम, दूसरा इस तरफ आके इराक़, और ये यमन तक जाएंगे, और यमन से आगे फिर ये हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी। वो तो खैर बहुत सी और चीज़ें उसमें पेश गोइयाँ हैं, वो किसी वक्त आपको बताएंगे कि वो कब और किस तरह से उसकी तरफ इन्होंने पेशकदमी करनी है, और उसके लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस वक्त तक तो ये इनके इरादे हैं। अच्छा, इसके पीछे अब जो लोग सवाल उठाते हैं, देखें, ये जो सह्यूनी जिसे कहा जाता है, ज़ायनिस्ट, ये जो ज़ायनिज़्म है, ये बेसिकली कोई मजहबी तहरीक इनकी नहीं है। लोग इसको थोड़ा मिक्स कर जाते हैं। ये मजहबी लोग नहीं हैं, ये सेकुलर लोग हैं, ये इज़राइली नस्ल परस्त, यहूदी नस्ल परस्त लोग हैं। इनका मज़हब से ताल्लुक़ है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि लोग समझते होंगे कोई कट्टर मजहबी लोग हैं, और ये कोई इन्होंने अपनी
اس مذہبی متھ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں، یہ سیکولر ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب معیشت پہ کنٹرول حاصل کیا ہے تو انہوں نے بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا، اور بینکنگ سسٹم میں آپ کو پتہ سود لازم و ملزوم ہے. تو سود ویسے تو جوڈائزم میں حرام ہے، عیسائیت میں بھی حرام ہے. تو یہ لوگ سیکولر تھے جنہوں نے یہ آ کے یہ سارا کام کیا، تو اس لیے یہ مذہبی تو نہیں ہے. اب یہ دو طرح کے دعوے کرتے ہیں. ایک یہ کہ چونکہ ہماری نسل ہے، ہماری نسل یہاں رہی ہے، تو یہ ایریاز ہمارے ہیں. یہ ان کا اپنے اندر جو زائنزم کا اپنا پلان ہے وہ یہ ہے. پبلک کو کیا بتاتے ہیں، دوسروں کو کیا بتاتے ہیں جب یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ہمارے ساتھ جو بیلفرڈ جو وزیر خارجہ تھا یو کے کا، سلطنت برطانیہ کا، جب اس نے معاہدے کے تحت انہیں یروشلم دیا ہے تو اس وقت انہوں نے ایز اٹ از ان کو دے دیا. وہ کہتے ہیں ایز اٹ از ہمیں دے دیا. تو جہاں جہاں پہ برطانیہ کی حکومت تھی، جو علاقے برطانیہ کی کالونیز تھے، وہ اب ہمارے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت وہ پورے علاقے ہمارے ہیں، اس لیے ہم نے یہ پورے علاقے حاصل کرنے. تو دو طرح کے ورژنز ہیں، ایک یہ جو یہ پبلکلی بتاتے ہیں، اور دوسرا جو انہوں نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں باتیں. تو یہ بالکل اس میں کوئی اب شک کی گنجائش نہیں رہ گئی، اور ان لوگوں کے لیے آج پوری طرح سے جواب آ گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ساری کہانیاں ہیں یا کسی نیتن یاہو کے ذہن کی پیداوار ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے تو گولڈا میئر سے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے درمیان ایک اور بھی آیا تھا موشے دیان، ان کا وزیر اعظم، ایک آنکھ والا، اس کو دجال بھی کہتے تھے لوگ. تو وہ اس کی بھی ایسی ہی سارے ارادے تھے اور عزائم تھے. تو فی الحال یہ میں نے گریٹر اسرائیل بتایا ہے، اور اب میں آگے گریٹر امریکہ کی بھی بات کروں گا، اور اس کا جواب بھی کہیں اور موجود ہے. پوری دنیا اس وقت ری شیپ ہونے جا رہی ہے. تو یہ مزید تفصیلات انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد.